السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ ارن میں دل کی گہرائیوں سے شامل کریں۔ اگر آپ میرے پچھلے یوٹیوب چینلز کے تمام پروگراموں کو بہت دیکھیں تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ پروگرام اور ویلاگز کیوں کر رہا ہوں۔ اس کا واحد مقصد صرف انسانیت کی خیرخواہی ہے، یعنی نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ تمام انسانوں کو نہ صرف اس دنیا کی زندگی بلکہ موت کے بعد کی اصل زندگی جو نہ ختم ہو رہی ہے، اس میں بھی سرخروئی اور کامیابی کا راستہ دکھانے کی کوشش ہے۔ اور یہی میرے دین اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اسلام تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، محبت سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں اور اس ناطے سے سارے انسان بھائی بھائی، اور ہر ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی فضیلت نہیں دیتا، بلکہ سارے انسان برابر ہیں، چاہے وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، جو چپی ناک والا چینی ہے یا ریڈینین ہے۔ یہی ہمارے سچے دین اسلام کا حسن ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو برابری کا حکم دیتا ہے، وہ ان کی عزت نفس اور ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ آج کے موضوع ہے ہمارا صغیر میں اسلام کیسے پھیلا، جہاں میں ایک واقعہ جو میں نے ایک پرانی کتاب میں جس میں سچے واقعات درج ہیں اس سے پڑھا ہے، اسی واقعے کو میں اس میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے کا ہے، جبکہ تحریک پاکستان ابھی شروع نہیں ہوئی، یعنی قرارداد پاکستان بھی پاس نہیں ہوئی۔ ایک سورج کا ٹوٹا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ فیوزر کو ہوتے ہی بڑے غریب لوگ ہیں، علاج مانتے کہ ان کے پاس کیسے کام ہوتا ہے۔ وہ شوزر اپنے گاؤں کے پنڈت کے پاس گیا اور اس سے التجا کی کہ میرے بیٹے پر کچھ اپنے منتر پڑھ کر ان کو تاکہ وہ اس اذیتناک بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ اس پنڈت نے کہا کہ میرے منتر سے کچھ نہ ہوگا، تم ایسے کرو کہ ہمارے پڑوس میں جو فلاں گاؤں ہے مسلمان کا، اس کی مسجد کے امام کے پاس لے جاؤ، وہ دم کرتا ہے، اس سے کافی تعداد میں بیمار شفا یاب ہوئے، تم بیٹے کو بھی اس سے دم کراؤ، امید ہے اس سے تمہارا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا۔ شوزر اس گاؤں کی مسجد کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ مدرسے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ یہ شوزر وہاں پہنچا تو امام صاحب نے اس کو بھی کھانے کی دعوت دی، وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، مگر انسان تو ہو، آؤ بھائی بیٹھو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حفظہ لفظ سنا تو کہنے لگا امام صاحب میں اچھوت ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین اسلام میں سب انسان برابر ہیں، ہم کسی ذات پات کو نہیں مانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بھائی ہیں، سب برابر ہیں۔ مجھے ویسے ہی کھڑا رہا اور حیرت سے امام صاحب ان کے شاگردوں کو دیکھتا رہا۔ امام صاحب اٹھے اور اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا، وہ شاگرد بھی اٹھا اور قریب پر ایک چولہے کو پانی لے آیا اور امام صاحب نے اٹھ کر چولہے کے ہاتھ بڑی محبت سے ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بالکل اپنے ساتھ اٹھا دیا اور کہا کھاؤ بھائی، کھانا کھاؤ، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ کھاؤ۔ پھر بھی شوزر کی ہمت نہ ہوئی، کھانا کھاتا۔ پھر امام صاحب نے ایک لقمہ توڑا اور اس کو کھانے سے بھرا اور شوزر کے منہ میں شوزر سے کہا منہ کھولو اور اس کے منہ میں محبت سے ڈال دیا۔ شوزر پھر بھی نہیں کھایا
تو امام صاحب نے شوگر کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ خود کھا گیا. یہ سب کچھ دیکھ کر شوگر بچوں کی طرح رونے لگا. خیر امام صاحب نے اس کو محبت سے چپ کرایا اور اسے کچھ کھا ہی لیا. کھانے کے بعد شوگر نے اونی بھی آواز میں پوچھا, امام صاحب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اسی طرح محبت و عزت دیں گے؟ امام صاحب نے کہا کیوں نہیں, تو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے اور آپ کی عزت کرنا اور آپ نے محبت کرنا مجھ پر فرض ہے. تو شوگر نے کہا امام صاحب مجھے مسلمان کیجیے. امام صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور پوچھا کیوں آئے تھے؟ اس نے بتایا کہ میرا کتا بیٹا ہے, سب بیمار ہے, اس کو آپ سے دم کروانے کے لیے آپ کی اجازت اور وقت لینے کے لیے آیا تھا. امام صاحب نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ, میں اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرتا ہوں. اللہ کے کلام میں بڑی شفائی طاقت ہے, بے فکر ہو جاؤ, اللہ ضرور اس کو شفا دے گا. پھر اس کو اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھائیں سکھائیں اور وہ رخصت ہو گیا. دوسرے دن وہ شوگر اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ آ گیا اور اسلام کے بعد کہا امام صاحب ان کو بھی کلمہ پڑھائیں, ان کو بھی مسلمان کریں. امام صاحب نے کلمہ بھی پڑھایا, دم کیا اور پانی بھی دیا اور اسلام کی کچھ باتیں بھی سکھائی, اور وہ تینوں خوش ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے. ایک ہفتے بعد شوگروں کا ایک جمع غفیر امام صاحب کے پاس آیا, اس کی قیادت وہ شوگر کر رہا تھا. اس قوم مسلم نے تمام شوگروں کو جو اکٹھے رہتے تھے اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مجھے امام صاحب نے کیسے محبت عزت سے کھانا کھلایا تھا. وہ سب بھی مسلمانوں ہونے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہندو مت میں شوگر جو کہ سب سے نیچی ذات ہے, ان کو اونچی ذات والے ہندو ذلیل و کمیا سمجھتے ہیں, اور ان پر کئی صدیوں سے اونچی ذات والے ہندو خود ظلم کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہندوؤں سے الگ تھلگ اکھڑتے رہتے ہیں. ان کی زندگی کے حالات صدیوں سے جانوروں سے بدتر ہیں. یہ ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں اسلام کس طرح پر ہے. دوسری ذاتوں کے لوگوں میں سے بھی بہتوں نے اسلام کیا, لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ہمیشہ پہلے غریبوں میں اور ناداروں میں پھیلا ہے اور پھر امیروں میں آیا. وہاں بھی ایسے ہی ہوا. بڑے صغیر میں اسلام غریبوں میں زیادہ تیزی سے پھیلا, اور ان میں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ یعنی زور زبردستی سے نہیں بلکہ محبت و عزت سے پھیلا ہے. اب علم کے فروغ کی وجہ سے بھارت میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کا اندازہ ہمیں کیونکہ وہاں میڈیا کنٹرول جس کا پاکستان میں کنٹرول کیا ہوا میڈیا, ہندوستان میں بھی کیا, بھارت میں بھی کیا ہوا, اور اس کا پتہ نہیں. اب یہ اسی طرح لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد بھارت میں ایک اور پاکستان بننے والا ہے. پاکستان بھی ہندوؤں کی نفرت کے رد عمل کی طرف ہے, اور ابھی اسی طرح کا کہ اور جو بھارت کا حصہ ہے وہ بھی یعنی پاکستان کی شکل میں ہونے والا ہے. 2018 میں میں نے دیہی سندھ میں چلہ لگایا. وہاں آبادی کا تناسب یہ ہے کہ 40% سندھی ہیں, 40% بلوچی ہیں اور 20% ہندو ہیں. ہندو زیادہ تر غریب ہیں. میں نے وہاں کے 20 ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ 20% ہندو تک اسلام پہنچانا تمہارا فرض ہے. اگر یہ نہ پہنچاؤ گے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن پوچھے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے ہیں, اور یہ ایک دوسرے سے پیچھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی بات مشکل سے ہی دھیان سے سنتے ہیں. میں نے
ساتھیوں سے کہا کہ اس دوری کو دور کرو اور ایک دوسرے پر اعتماد بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کی دعوت دو، ان کی من پسند چیزیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھاؤ، ان کو کھلاؤ۔ اس پر انہیں وہاں کے ایک مقامی مسلمان نے اعتراض کیا کہ یہ تو پلید ہیں، ناپاک ہیں، کمینے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ میں نے زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا اور کہا کہ یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ پلید ہے، وہ یہ ناپاک ہے۔ ہمیں اسلام تمام انسانوں سے محبت کا درس دیتا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ اگر ہم بھی بنی اسرائیل کی طرف خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ناپاک نیچ اور ذلیل سمجھتے رہیں گے تو ہم پر بھی اسی طرح اللہ جل شانہ لعنت اور پھٹکار بھیجے گا، واضح کرے گا جیسے کہ اس نے بنی اسرائیل پر کی۔ اسلام اس غرور اور تکبر کے خلاف ہے۔ ہر ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آپس میں بھائی بھائی ہے اور غرب کا حق رکھتا ہے، کسی کو کسی پر فریقیت حاصل نہیں۔ میرے دوستو، اگر اس طرح کی سوچ جو یقیناً شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈال دی اس کو ختم نہ کیا تو یاد رکھو کہ مشرقی تیمور کے مسلمانوں جیسا حال ہوگا، کیونکہ وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام نہیں پہنچایا، تو نتیجے کے طور پر وہاں کے غیر مسلموں کو بیرونی کافروں نے شہ دی کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرو، انہیں اسلام بھی دیا، تربیت بھی دی اور برگلایا، اور برگلا کر وہاں کے مسلمانوں کا ان سے قتل عام کرایا۔ صورت اس بات کی ہے کہ اپنے علاقے کے غیر مسلموں تک اسلام پہنچاؤ، اس کے لیے ان کو دعوتوں پر مجبور کرو، انہیں عزت دو، ان کے من پسند کھانے ہو ان کو کھلاؤ اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اس طرح یہ دنیا ختم ہوگی، اعتماد و محبت بڑھے گا۔ تو پھر انہیں اسلام پہنچاؤ اور اسلام کو منوانے میں زبردستی نہ کرو، یہ دل کا معاملہ ہے، دل محبت سے مانتا ہے، زبردستی نہیں مانتا۔ تو میں نے اوپر بیان کیا وہ واقعہ بھی مقامی ساتھی کو سنایا۔ ہماری جماعت کو واپس آ گئی، مگر خبر ملی کہ مقامی مسلمانوں نے ان کو کھانے کی دعوت دی، ان کو اسلام پہنچانے کی کوشش کی اور اس کا کئی ہندو مسلمان بھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہمیں رسول پاک سے قدموں پر چل کر ہر غیر مسلم تک بھی اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ان غیر مسلموں کا حق بنتا ہے ہم پر۔ اسی عمل سے ساری دنیا سے ظلم، فساد، کفر، نفرتیں، بغض، جنات، طاغوت ختم ہوگا، اسلام کا نور تمام عالم کو نظر ہوگا۔ ویورز، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس خیر کا حصہ بنیں اور یہ شعور جو میں اپنے ولاگس کے ذریعے انسانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جلد سے جلد تیزی سے پھیلے، اس سے پیدا اور پھیلے۔ اس خیر کے لیے میری ولاگ کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بھی اگر آپ کی وجہ سے غیر مسلمان ہو گیا تو یہ آپ کی یاد کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے اس ولاگ کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ان کی آراء سے بھی آگے کریں۔ اور یہ نیکی تمہاری جو نیکیاں میں درد دے رہا ہوں تو اس میں آپ کے حصے دار بن جائیں۔ والسلام آپ کے بھائی سے